اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إحقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. قابل صدر احترام علماء کرام، حاضرین مجلس اور عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامع جویریہ للبنات دربند میں آج بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. تو جو طالبات ہیں کتاب کی طرف ذرا توجہ دیں گی. علماء کرام جو موجود ہیں تو میں دل سے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس مبارک موقع پر ہمارے جامعہ میں وہ تشریف لائے اور بخاری شریف کے ختم کے موقع پر ہماری خوشیوں کو دوبالا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مرتبہ اور مقام علماء کی صف میں، محدثین کی صف میں جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، آپ تمام علماء کرام کو بخوبی اس کا علم ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، آپ پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا. تو قرآن پاک کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے واضح ہوتی ہے. جتنے احکامات قرآن پاک میں نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے امت کو دکھایا اور ان کا طریقہ وضع فرمایا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو اس انداز میں ادا کرنا ہے. تو گویا کہ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے بہترین مثال. اگر کسی نے قرآن پاک کو سمجھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا یہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. صحابہ اکرام حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اماں جان ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بتائیے، ان کے اخلاق کے بارے میں معلومات تو بتائیے نا. تو اماں جان نے عرض کیا، آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ یہ قرآن پاک تو پڑھا ہے. کانا خلقہ القرآن، قرآن پاک الحمد شریف سے لے کر والناس تک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تو ہے.
یہ قرآن پاک بھی تو آپ کی سیرت ہی تو ہے. قرآن پاک آپ کی سیرت کو بھی بیان کرتا ہے اور آپ کی صورت کو بھی بیان کرتا ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے نکلنے والے افعال، جنہیں ہم حدیث قولی اور حدیث فعلی بھی کہتے ہیں. اب قرآن پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین لے کر نازل ہوئے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں بیان فرما دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن پاک کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، چونکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے مثال کے طور پر خدا نے باقی رکھنی تھی، اس لیے آپ کے ہر قول کو اور آپ کے ہر فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ذریعے محفوظ فرمایا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ احادیث کے یہ حافظ تھے، اور 6 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح جامع بخاری میں 2 لاکھ اور 75,000 کم و بیش احادیث کو جمع فرمایا ہے. احادیث آپ کو 6 لاکھ یاد تھی، لیکن ان میں سے منتخب فرمایا ان احادیث کو، اور سبب تالیف یا ان احادیث کو جمع کرنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ آپ نے ایک دفعہ خواب دیکھا. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مکھیاں اڑا رہے ہیں، مکھیوں کو اڑا رہے ہیں. اب خواب کو بیان کیا اپنے استاد ابو اسحاق کے سامنے، تو انہوں نے فرمایا انت تذب عنہ الکذب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام لینے والے ہیں، کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں، جو موضوع حدیث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کو دور فرمائے گا. تو بس اسی وقت سے ارادہ فرمایا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے. تو اصل میں احادیث کو حرم کعبہ کے مطاف میں احادیث کو جمع کیا، اس کے بعد تشریف لے آئے مدینہ منورہ. تو احادیث کا مجموعہ وہ تو جمع ہو چکا تھا، اب تراجم ابواب، جہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام ظاہر ہوتا ہے، اور تمام دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کا متفق فیصلہ ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ قرآن پاک کے بعد سب سے بلند درجہ، سب سے بلند مقام وہ صحیح بخاری کا ہے. اب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور تراجم ابواب قائم کر کے یہ کرنے سے پہلے غسل فرمایا، خوشبو لگائی. ریاض الجنہ جو مخصوص مقام ہے، جو مسجد نبوی میں وہ مقام جس سے ریاض الجنہ کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا گیا، کہ سامنے ممبر کے ساتھ وہ حدیث لکھی ہوئی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ سامنے روضہ پاک ہے جہاں آپ اس وقت بھی تشریف فرما ہے، اور اس طرف آپ کا ممبر مبارک ہے، ساتھ ہی محراب نبوی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا محراب بھی ساتھ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، کہ جنت کا سکون دنیا میں، یعنی دنیا میں جو جنت کا سکون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والا حصہ جو ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل کرنے کے بعد، خوشبو کا استعمال کرنے کے بعد
وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنے کے بعد اب مراقبہ کرتے ہیں۔ تو مراقبے میں کشف بھی ہو جائے، اللہ والوں کو صاحب بصیرت حضرات ہوتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے، جن کے دل پر لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا نور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور، تو وہ کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اب ادھر سے اجازت بھی ملتی ہے، اور اجازت کے بعد ہر باب میں اس حدیث کو آپ رکھ دیتے ہیں۔ اب آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم فرماتے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، رکھیں گے، جس میں اعمال کو تولا جائے گا۔ تو علماء کرام نے بڑی باتیں فرمائی ہیں کہ اعمال تولیں گے، اعمال نامے تولیں گے، یا وہ شخص تولے گا۔ اس پر بڑی لمبی چوڑی باتیں فرمائی ہیں علماء کرام نے۔ اصل میں اس زمانے میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توڑ کے لیے، یعنی ختم نبوت کے صدقے، وہ کام جو نبیوں والا کام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو علماء کرام سے لیا بھی ہے، اور آپ بھی لے رہے ہیں، اور قیامت تک چونکہ اسلام باقی رہے گا تو علماء کرام اہل علم حضرات وہ ذریعے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ تمام علماء کرام کی بڑی شان ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، مختصر بات، قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب سے پہلے 70,000 ایسے افراد ہوں گے جن کے اعمال نہیں تولے جائے، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اب بعض اللہ والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دیکھا تو دل تو چاہتا تھا کہ ہم بھی دعا کریں کہ ان 70,000 میں سے ہم بھی ہو جائیں، لیکن وہ ان 70,000 میں سے کہاں ہو سکتے؟ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑوں سے مراد ایمانی لحاظ سے جو بڑے ہیں وہ ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور کھولا، آپ نے فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کو اجازت ہوگی کہ اپنے ساتھ 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے اب جب دعا فرمایا کریں تو یہ ضرور دعا کیا کریں، خداوندہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ ہم حساب و کتاب کے قابل ہیں ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو جمع فرمائیں گے۔ اب دنیا والے انہیں اعزاز بخشیں یا نہ بخشیں، ہمارے ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، لاہور میں تھے ہمارے کلنجر کے مولانا اجمل خان صاحب، جو موجودہ دور میں مولانا امجد خان صاحب ہیں، ان کے والد تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے، کرے گی کیا کسی کم نگاہی، مصلح ہے ہمارا تخت شاہی، کہ دنیا والے اعزاز بخشیں یا نہ بخشیں، دنیا والے عزت کی نگاہ سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، کرے گی کیا کسی کی کم نگاہی، مصلح ہے ہمارا تخت شاہی، کہ یہ مصلح جو ہے یہ ہمارا تخت شاہی ہے۔ یہ علماء کرام جو ہیں یہ تخت شاہی کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی نے کسی بڑے آدمی کو، کسی بادشاہ وقت کو، کسی دنیا دار اور مال و دولت والے کو نہیں فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ اور علماء کرام کو یہ خوشخبری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مل چکی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام کوئی درہم و دنانیر، روپیہ و پیسہ اور ڈالر یہ وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے۔ علماء کرام کی، انبیاء کرام کی وراثت وہ علم ہے، اور علماء کرام اس کے وارث ہیں، اور حقیقی معنوں میں وارث ہیں۔ تو قرآن و حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کو لوح محفوظ سے جبریل امین لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اسے ضبط کیا گیا، محفوظ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاوت فرمایا صحابہ کرام کے سامنے۔ چونکہ یہ کمپیوٹر کا اور پرنٹنگ پریس وغیرہ جو آج کل کے جدید ذرائع ہیں، ان کا دور تو تھا نہیں، اس لیے صحابہ کرام نے اسے اپنے مبارک نورانی دلوں میں محفوظ فرمایا۔
اور صحابہ اکرام لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. البتہ چند حضرات تھے جن میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص. یہ زمانہ جاہلیت ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلتی فوراً اسے نوٹ کر لکھ لیتے تھے. تو بعض صحابہ اکرام نے منع کیا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے غصے میں کوئی بات کر دیں، کوئی بات مذاق میں کر دیں، تو وہ بات نہ لکھا کریں. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ لکھتی کیوں نہیں ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ صحابہ اکرام نے مجھے منع کیا ہے لکھنے سے، اور پوری بات عرض کر دی کہ صحابہ اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غصے میں ہوتے ہیں یا کبھی مذاق میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ نہ لکھا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان دونوں ہونٹوں سے حق بات کے سوا کوئی بات نہیں نکل سکتی، اس لیے لکھا کرو، لفظ بھی لکھا کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام نے قرآن پاک، یعنی صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے تو منتخب فرمایا تھا، لیکن صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی قولی احادیث کو، آپ کی فعلی احادیث کو، سب کو جمع، سب کو محفوظ کیا. اور یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے قرآن پاک کا اور احادیث کا. جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، احادیث مبارکہ بھی اسی انداز سے محفوظ ہیں. اور فن اسماء الرجال، ایک تو ہوتا ہے نا حدیث پاک پڑھی اور یاد کر لی، اور ایک ہوتا ہے کہ میں نے یہ حدیث پاک اپنے فلاں استاد صاحب سے پڑھی ہے، انہوں نے ان کے استاد، اور پھر ان کی حالات زندگی. کہ ہر استاد، ہر راوی جو ہے وہ متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ہر ایرا گہرا اس کا راوی نہیں بن سکتا. جس طرح کہ یہ حدیث پاک جو ابھی تلاوت کی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. تو آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، یہ 60 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کی عمر 60 سال تھی. آج ہم کہتے ہیں جی ہم پڑھے ہو گئے ہیں، ہم تو پڑھ نہیں سکتے، اب پڑھنے کی عمر نہیں ہے. تو 60 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور الحمدللہ آج تک جہاں بھی دیکھیں آنا ابی ہریرہ جہاں دیکھیں سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہوئی انہی کی ملتی ہیں. اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، لیکن انہیں اتنی حدیث اتنی بڑی عمر میں کیسے یاد ہوگی؟ تو علماء کرام، تمام کے تمام علماء کرام موجود ہیں، تو خوب آپ کو علم ہوگا کہ انہوں نے شکایت کی تھی اپنے حافظہ کی کمزوری کی. تو آج کے دور میں اگر شکایت کی جائے اپنے اساتذہ کرام سے، بلکہ دعا کی درخواست کرنی چاہیے. جب پڑھنے کا ارادہ ہونا تو چھوٹی عمر میں پڑھنا چونکہ آسان ہوتا ہے، لیکن بڑی عمر والے اگر پڑھنا چاہیں تو اپنے اساتذہ کرام کا اکرام اور عزت دل میں لے کر ان سے اپنی دعا کی درخواست کرائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشراح صدر عطا فرما دے گی. حضرت امام شافعی بات یاد آ گئی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھا کرتے تھے تو ان کے استاد تھے امام وکی. تو یہ کہتے ہیں کہ شکایت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، العلم نور من الہی و نور اللہ لا یطلی لعاصی. کہ میں نے اپنے استاد مکرم حضرت امام وکی سے شکایت کی کہ حضرت سوء حفظی، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور مجھے کچھ وصیت بھی فرمائیں تاکہ حافظہ جو ہے وہ طاقتور ہو جائے، وہ مضبوط ہو جائے، میں اسباق اچھی طریقے سے یاد کر سکوں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو فاوصانی الی ترک المعاصی، وصیت فرمائی امام وکی نے گناہوں کو چھوڑ دو. اور یہ وصیت قیامت تک آنے والے تمام شاگردوں کے لیے ہے، ہر ایک شاگرد. فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. قرآنی علوم اور حدیث کے علم اور گناہ یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. وہ یہ چاہے کہ میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، قرآن کا قاری بن جاؤں، عالم قرآن بن جاؤں، تو اس کے لیے لازمی پہلی شرط ہے فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ گناہوں کی دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا. کیوں؟ العلم نور من الہی، کہ یہ علم جو ہے یہ کوئی ڈگری دنیا کی یہ
پی ایچ ڈی ڈگری اور فلاں ڈگری ہے ڈاکٹری، اس سے کی ڈگری تو نہیں ہے، یہ تو وہ ڈگری ہے جو دنیا میں عزت کا، سکون کا اور دنیا میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ وہ ڈگری ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، اور یہ وہ ڈگری ہے جو قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ اسی لیے میری وہ بچیاں جنہوں نے اپنے اساتذہ اکرام سے بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابیں اور اس سے پہلے درجوں میں فنون کی کتابیں جو پڑھی ہیں وہ قابل مبارکباد بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ نہ سمجھنے کہ ہم بس ہم نے یہ کتابیں پڑھ لی ہیں، ڈگری حاصل کر لی ہے، یہ ڈگری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے جو دنیا داروں کو نہیں ملا کرتا، اور اس کے لیے شرط یہی ہے فوسانی الی ترک المعاصی، کہ گناہوں والی دنیا کو، گناہوں والے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ برحق کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے ایک جگہ میں ھدی للناس، اس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے ذرائع موجود ہیں، اس میں صلاحیت ہے کہ اس سے تمام انسانیت ہدایت حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اس آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس لیے عام انسان جو گناہوں کے ماحول میں ہوگا وہ اسے پڑھ تو سکتا ہے لیکن ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، جو اس کا حقیقی مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کریم سے اور احادیث نبوی سے حقیقی فائدہ وہ لوگ حاصل کریں گے جن میں تقوی والی صفت موجود ہوگی۔ اس لیے اپنی ان بچیوں کو جو آج آخری احادیث جنہوں نے سنی بھی ہے اور پڑھ بھی لی ہے، تو صرف اس بات پر خوش نہیں ہونا کہ ہم نے تعلیم مکمل کر لی ہے، بلکہ اب اصل ٹائم اب آیا ہے کہ قرآن پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صرف پڑھنے والے کو نہیں فرمایا بلکہ قرآن پاک پڑھا اور آگے پڑھایا۔ اسی طریقے سے اب آپ پر ذمہ داری آ چکی ہے کہ آپ نے علوم نفی کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، 6 سال لگائے ہیں، تو اس سے صرف ڈگری کے طور پر وفاق المدارس کی سند لے کر یہ ڈگری حاصل کر لی ہے، یہ ڈگری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ جو علوم پڑھے ہیں ان کے مطابق اعمال آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اور اعمال بھی کون سے؟ خلوص والے، اس واسطے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب انہوں نے قائم کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اعمال کے لیے، اعمال تولنے کے لیے قسط لیوم القیامہ، وہاں میزان عدل قائم کیا جائے گا۔ اعمال تولیں گے تو جو عمل بغیر علم کے ہو، وہ جو جسے راستے کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ سیدھے راستے پر کہاں جا سکتا ہے؟ اس لیے علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے۔ علم ہونا ہر ایک مسلمان کے لیے، جیسے آپ علماء اکرام کے سامنے تو یہ بات کرنی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، البتہ بچیوں کی نصیحت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم کے بغیر انسان بے علم نہ توا خدا راہ چرا، بے علم باعث شمع غدات، کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کالی راتوں کو سفید کرنا پڑتا ہے، اور علم کا مقصد یہ دنیاوی ڈگریاں نہیں ہے، بلکہ علم کا مقصد کہ علم کے مطابق میرا عمل ہو جائے، عملی زندگی۔ اور قیامت والے دن جب اعمال تلیں گے تو اعمال میں وہ عمل وزنی ہوگا جو خلوص والا ہوگا۔ اسی لیے جب بزرگان دین بڑی اچھی اچھی نصیحتیں فرماتے ہیں، تو اس لیے بزرگان دین کی جو کتابیں ان کا مطالعہ بھی اپنی زندگی کا حصہ رکھیں۔ آج کے دور میں ہماری نئی نسل، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تو انہوں نے تو موبائل کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، تو موبائل بھی معلومات ہوتی ہیں لیکن اس میں کچھ خرافات بھی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے، تو دنیا دار ہمیں کہتے ہیں یہ قدامت پسند ہے، آج سے 1400 سال پیچھے ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم قدامت پسند نہیں ہوں گے تو مسلمان کہاں ہوں گے؟ قرآن پاک آج سے
44 سال پہلے نازل ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ آج کے دن دین اسلام تمہارے لیے مکمل ہو گیا. دین اسلام مکمل ہوا. اتممت علیکم نعمتی، تمام کی تمام نعمتیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی مکمل ہو گئی. اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ ورضیت لکم الاسلام دینا. رب کائنات یہ ارشاد فرما رہے ہیں میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اسلام کو دین کے طور پر، میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس لیے ہم نے بے حیثیت مسلمان ہونے کے زندگی گزارنی ہوگی. آج سے 1400 سال پیچھے جانا ہوگا. قرآن پاک اس وقت نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات قول اور فعل کی صورت میں آج سے 1400 سال پہلے کے ہیں. اس لیے قدامت پسند ہونا یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء دین کی، بزرگان دین کی جو نصائح والی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ اپنا ربط رکھیں، ان کا مطالعہ کریں. تو شروع میں نے عرض کیا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو جمع فرمائیں گے، جہاں پر 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھ 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کی اجازت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو جمع فرمائیں گے وہاں پر اور ارشاد فرمائیں گے اے علماء، میں نے اپنا علم تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج دنیا کے سامنے تمہیں ذلیل کروں، اس لیے تم بھی بغیر حساب و کتاب کے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. اس لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، چاہے مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں. علم ہے. العلم نور من اللہ و نور اللہ لا یطفی لعاصی، کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور ہے لیکن یہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا. اس لیے اپنی زندگی کو گناہوں سے بچتے ہوئے گزاریں، قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ. یہ مدرسے کی مدت میں تعلیم کے دوران یہ تعلق نہیں ہے، بلکہ اصل تعلق اب شروع ہوگا کہ علم میں آگے اضافہ ہوتا رہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہا کریں. تو کتاب کی طرف توجہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا عنوان قائم کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اس دور میں ایک گمراہ فرقہ تھا معتزلہ، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. تو معتزلہ کا گویا کہ ان کی بنیاد، ان کی پہلی اینٹ وہ تھا عقل. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بات عقل میں سمجھ آئے، جیسے عقل اگر کہے اس کے مطابق زندگی گزارو، جسے عقل تسلیم نہ کرے اسے چھوڑ دو. اس عقل کے استعمال کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. جیسے آج کل سائنسدان جو ہیں، اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جدید سائنس کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن جو قرآن و حدیث کے موافق ہے ٹھیک ہے، اور جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے ہمارا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے. مسلمان کا من ہے یا اللہ کی ماننے والا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا، وہاں پر عقل نہیں استعمال کریں گے. اگر اسلام کے بارے میں، احکام خداوندی کے بارے میں عقل کو استعمال کریں گے معتزلہ کی طرح گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے اکثر سائنسدان گمراہ ہو چکے ہیں. تو وہ منکر تھے کہ قیامت والے دن اعمال نہیں تولی جائیں گی، اس لیے تولنے کے لیے اعراض ہونا چاہیے. یعنی ایسی چیزیں جو جن کا وجود ہو اور اعمال جو ہے ان کے لیے وجود ہے، کیسے تولا جائے گا؟ چونکہ سائنسی دور تو اب تو سمجھ آ گیا ہر ایک کو کہ جیسے کہ اب ہوا جو ہے وہ بھی تو اس کی رفتار بھی وہ کنٹرول کی جاتی بتائی جاتی ہے. یہ بلڈ پریشر ہے، یہ فلاں مرض ہے. تو ایسے پیمانے سائنسی آلات آ چکے ہیں، وہ انہیں تول لیتے ہیں، ان کا وزن، ان کی مقدار سب کو بتا دیتے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں، اسی لیے وہ منکر ہوئے، گمراہ ہوئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کرنے سے پہلے یہ آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے. یہ آپ کا علمی کمال تھا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ اولاد آدم کے اعمال اور ان کے اقوال یہ ضرور تولے جائیں گے. اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر لے. اتنا بڑا میزان قائم ہوگا کہ تمام ساتوں آسمان اور زمین اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وزن ہو سکتا ہے بالکل. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرمیہ،
تو یہ مجاہد جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ القسطاس، ایک ہوتا ہے قسطاس اور ایک ہوتا ہے قسطاس. یہ علمی بات ہے، علماء کرام کو بھی سمجھتے ہیں. تو طلبات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قسطاس اگر قاف کی کسرہ یعنی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے العدل. سرا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اور اسے اگر القسطاس یا القسطاس فتح یا ضمہ یعنی زبر یا پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ظلم ہوتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. تو اس لیے القسطاس جو ہے اس کے معنی، یہ لفظ اصل میں پہلے رومی زبان میں بھی تھا، لیکن عربی زبان یہ بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے، تو اس لیے اس میں ہر ایک چیز کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ قسطاس رومی لفظ ہے لیکن عربی میں آ گیا ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. تو یہ القسط یعنی قاف کی زیر کے ساتھ یہ مصدر ہے مقسط کا، وہو العادل، اور مقسط کے معنی آتے ہیں عدل، انصاف کرنے والا. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. اور اگر قسطاس یا قسطاس پڑھا جائے جس کا مصدر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، یہ مصدر بنتا ہے قاصد کا، تو اس کا معنی جائر ہوتا ہے. تو یہ علمی یعنی باب باندھنے کے بعد علمی باس و مباحث ہے. بڑی علماء کرام نے اس پر کتابیں لکھی ہیں پوری. تو حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں، ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد مکرم احمد ابن اشکاب سے یہ حدیث پاک پڑھی ہے. اور اس حدیث پاک کے بارے میں آپ کو پتا، انہوں نے پڑھی ہے حضرت اپنے استاد محمد ابن فضیل سے، انہوں نے حضرت عمارہ ابن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرع سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسے کہتے ہیں سند. یہ سند ہوگی. اور ہر عالم دین کی سند جب وہ اپنے اساتذہ کرام سے پڑھتا ہے، اسے جب سند دی جاتی ہے تو میں نے فلاں استاد سے یہ سلسلہ جا کر صحابی تک اور صحابی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور یہ تمام راویان حدیث جو ہیں یہ اعلیٰ درجے کے بلند درجہ ایمان والے تھے. اور جس راوی کے حالات زندگی نامعلوم ہوں یا کچھ اس کی زندگی میں ضعف ہو تو اس کی روایت کو بھی، حالانکہ وہ ہوتی ہے حدیث، لیکن اس کی روایت کو کبھی ضعیف کے طور پر نقل کیا جاتا ہے اور کبھی اسے چھوڑ ہی دیا جاتا ہے. تو حضرت شروع میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیث یاد تھی، جن میں سے اس اپنی صحیح بخاری میں 2,75,000 حدیث کا 75,000 سے کچھ اوپر یا نیچے ان کا انتخاب کیا ہے. یہ تمام کے تمام جتنے بھی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ سب کے سب کوفی ہیں. امام احمد بن اشکاف جو ہے یہ بھی کوفی تھے، ان کے استاد بھی کوفی، اور سب کے سب جتنے بھی ہیں. اور ان کی زندگی پر، ہر ایک کی زندگی پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو زرع جو کہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ کے، جو گویا کہ یہ تابعین میں سے، تو انہیں تو 1,00,000 احادیث کہتے ہیں مجھے ایسے یاد تھی جیسے سورۃ الفاتح یاد ہو. 1,00,000 احادیث. اب جب جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں، علم و عمل والے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے، جن کے نور سے آج پوری اسلامی دنیا فیض پا رہی ہے، تو ان کا جب آخری وقت آیا تو ہزاروں کے تعداد میں سامنے شاگرد موجود تھے. اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نازع کی حالت ہو تو اس کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ تلقین. آخر میں جب نازع کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اس کے سامنے تلقین کرنی ہے. تو شاگردوں نے پہلے مشورہ کیا کہ استاد صاحب کی آخری وقت ہے تو اس لیے ہم کلمہ تلقین کریں. لیکن یہ بے ادبی، استاد کے بڑے عتاب ہوتے ہیں. ہر استاد کا، ہر عالم دین کا اسی نسبت سے ادب اور احترام کرنا ہے جیسے کہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے ادب کے خلاف سمجھا کہ ہم شاگرد ہو کر اور اپنے استاد کو کلمہ تلقین کریں. انہوں نے مشورہ کیا. مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ایسا کرتے ہیں کہ تکرار کرتے ہیں حدیث پاک، تکرار کرتے ہیں حدیث پاک. تو حدیث پاک کا تکرار کرنے لگے اور اپنے استادوں کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں سے پڑھی ہے، میں نے فلاں سے پڑھی ہے، میں نے فلاں سے پڑھی ہے، یہاں تک کہ جب حدیث پاک کا وہ ایسا آ گیا، اب استاد صاحب سکرات موت میں ہوں
تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے وہ پڑھا من قال لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ زبان پر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان دے گئے، روح پرواز کر گئی۔ الفاظ پوری تو یہ تھے کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ جس کی زبان پر جاری ہو جائے تو دخل الجنہ۔ تو یہ دخل الجنہ وہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا بلکہ عملی طور پر دخل الجنہ، کلام پاک پڑھ یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے جنت میں پہنچ گئے۔ تو یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اعزاز سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں اعزاز سے نوازیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، تو کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں الی اللہ کا لفظ نہیں لایا بلکہ لفظ لائے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے۔ یہ کلمے وہ کوئی صرفی کلمے نفی کلمے نہیں ہیں بلکہ دو کلموں سے مراد دو فکرے ایسے ہیں کہ حبیبتان بہت محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو الی الرحمن کا لفظ لائے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی نام اللہ ہے۔ تو رحمان یہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو رحمان وہ صفت ہے کہ وہ دینے والا جو اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے غیروں کو بھی عطا کرتا ہے، اور بہت زیادہ غیروں کو بھی بہت زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے لیے رحمان ہے کہ دنیا میں مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بھی خدا کھلا رہا ہے، ان کا بھی رازق ہے، اور غیر مسلموں کو بھی کھلا رہا ہے اور اچھے انداز میں کھلا رہا ہے، اس لیے کہ خداوند کریم رحمان ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث لائے کہ حبیبتان الی الرحمن، کہ رحمان کو دو کلمے بہت زیادہ پسند ہیں، اور یہ دو کلمے خفیفتان علی اللسان۔ بعض دفعہ جو بڑی عمر والے ہوتے ہیں نا تو وہ بیچارے پڑھ نہیں سکتے، کلمات تھوڑا مشکل ہوں، خصوصاً تجوید کے کلمات کچھ موٹے حروف ہوتے ہیں، حروف استعلاء جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں صرف بعض میں صفت شدت بھی ہوتی ہے تو ان کی ادائیگی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ دو کلمے خدا کو پسند بھی بہت زیادہ ہیں اور خفیفتان علی اللسان، ادا کرنے بھی زبان پر بھی بڑے آسان ہیں۔ خفیفتان علی اللسان ادا کرنے دنیا میں یہ بڑے ہلکے، یعنی ادا کرنے بڑے آسان ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت والے دن اعمال تلیں گے تو ثقیلتان یہ کلمے بڑے وزنی ہوں گے۔ تو یہاں سے وہ ہے کہ معتزلہ کا رد کیا۔ تو وہ دونوں کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور بحمدہ اور تعریفوں والا تمام کی تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس باب میں جو حدیث لائے ہیں اس پر علماء ہر وقت، یعنی جب سے یہ حدیثیں جمع ہوئی اس وقت سے باتیں ہو رہی ہیں، اور آج تک اس پر کتابیں لکھتے جا رہے ہیں کہ یہ ایک حدیث پاک آخر میں کیوں لائے۔ تو اس لیے کہ یہ حدیث پاک جیسے الحمدللہ آج مجلس ہے تو مجلس کے اختتام پر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ مصنون دعا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ جس مجلس میں جیسے چاہے جو کوئی ایسی بات بھی ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ ہو تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تاکہ حدیث پاک پڑھتے پڑھتے اوسط آداب میں کچھ فرق ہوا ہو، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، تاکہ اس کتاب کو جب مکمل کریں تو آخر پر یہ دعا ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اہل جنت بھی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں بھی وہ تو جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ سب تعریف اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت، جیسے نماز میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا عملی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہدانا لہذا، کہ یہ سب رب کی مہربانی ہے، سب رب کی رحمتیں ہیں، تو اس لیے اس کی پاکیزگی بیان کرنی ہے۔ اور یہ دونوں کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں اور کتنے ثقیل ہوں گے یہ میزان میں قیامت والے دن۔ تو حدیث پاک ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان، کہ یہ سبحان اللہ کا جو لفظ ہے، یہ جو کلمہ ہے
یہ نصفی میزان ہے، یہ آدھے میزان کو پر کر دے گا. والحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ یہ تمام میزان کو پر کر دے گا. بڑا وزن ہوگا اس کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ قیامت والے دن بڑے ثقیل بھی ہوں گے، بڑے وزنی ہوں گے، اور جس کے اعمال جو ہیں وہ وزنی ہوں گے تو اسے جنت کا ٹکٹ اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور ہر طرف سے اسے سلوٹ ہوں گے. جیسے دنیا میں یہ حکمران لوگ جو ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دنیا کی خاطر ذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کی خاطر ذلیل کرتے ہیں. اور یہ عزت نفس جو ہے اسے کسی دنیا دار کے سامنے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا تو ایسا ہوتا ہے. ہمارے بڑے جو ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ہیں نہیں ہیں، آپ حضرات کو خوب معلوم ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ بڑا وزیر اعظم صاحب، فلاں چیف منسٹر صاحب فلاں. تو یہ بڑے جو ہیں ان کا کام یہی ہے جی ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، یہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے. اب یہ گئے جی گداگروں کی طرح، جیسے بازار میں گداگر، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا عزت ہوتی ہے. تو ایک ملک کے پاس گئے کہ آپ ہم پر جو قرضہ ہے نا تو اسے تھوڑا سا پیچھے کر دیں، ہمیں کچھ موقع سال 2 کے لیے موقع دے دیں. تو اب وہ چونکہ ان کے بھی تعلقات ہوتے ہیں، ان کا چلو ٹھیک ہے جی. اب ان کے اور زیادہ تھوڑا دل بڑا اور مزید آگے بڑھے کہ ہم بڑے مجبور ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ 1 ارب ڈالر ہمیں مزید بھی دے دیں. یہ ہم جسے بڑا سمجھتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا ہے. اور بندہ جو ہے وہ رب کے سامنے جھکتا ہوا، رب کی تعریفیں کرتا ہوا، رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے تو اس دنیا سے چلا جائے، یہ ہوتا ہے بڑا اعزاز. تو اس لیے دنیا کا بڑا بننے کے لیے یہ اسلام میں بڑے، ہم کہتے ہیں اتنے دنیا کے فلاں بڑے لوگ، سب سے بڑے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام جو ہیں وہ ہمارے کبائر ہیں، وہ ہمارے اکابر ہیں، اور ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں کہ ان کے ذریعے قرآن اور حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے دن، آپ کے رات مکمل صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچے ہیں. تو اس لیے جب بھی ان کا نام لیا جائے تو ساتھ ساتھ جس طرح انبیاء کرام ہو تو علیہ السلام اور صحابہ کرام ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے بڑے اعزاز ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے. تو یہ اعزاز یعنی للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت جو ہے یہ اعزاز اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت والی، اسلام والی، سکون والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر